بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے پڑھیں گے، اور یہ 8ویں پارے کا آخری سبق ہے۔ اس سبق میں مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین کے علاقے کی طرف بھیجے گئے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور آپ پچھلے جو تمام اسباق ہیں پورے وہ یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائیں گے، پلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں، اس کی بھی پلے لسٹ بن چکی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، خود بھی سنیں۔ اگر کوئی سبق رہ گیا ہے دوستوں تک بھی ان اسباق کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قالا، تو شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ سب سے پہلی دعوت میں نے بتایا ہر پیغمبر کی یہی ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ فاوفوا الکیل، پورا کرو ماپ کو۔ اس قوم کا جرم کیا تھا؟ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اس ہر قوم کا جو جرم ہوتا وہی واضح کیا جاتا، لیکن اس سے پہلے دعوت توحید دی گئی ہے، ایک اللہ کی طرف بلایا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو بھی بڑا جرم ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کہا تھا، ان کا جو جرم تھا کہ فحاشی کی طرف وہ آتے تھے، اس سے روکا۔ ان کا جرم تھا ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیکن سابقہ قوموں کی جو جرم ہے وہی جرم لوط علیہ السلام کی قوم کا جرم بھی امت محمدیہ میں موجود ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی امت محمدیہ کے اندر موجود ہے، 2 نمبری کرنا۔ اکثر آپ بازار میں جائیں دیکھیں ریڑھی والوں کو اچھی اچھی چیزیں آگے رکھی ہوتی ہیں، جو غلط خراب قسم کے فروٹ ہیں وہ اپنی طرف سے رکھے ہوئے ہیں، ریٹ ایک بتاتے ہیں، اور ناپ تول میں پیمانے جو ہے وہ فکس کیے ہوئے ہیں، اپنے تولنے کے پیمانے، ماپنے کے پیمانے، ان میں کمی کی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ویل، ہلاکت ہے مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسی جرم کی وجہ سے ان پر کتنا بڑا اللہ کا عذاب آیا۔ والمیزان، ماپ کو اور ترازو کو، تول کو پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ کم کرو تم لوگوں کی اشیاء کو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، کہ جب اصلاح ہو جائے اور پھر ناپ تول میں کمی کی جائے، کسی کا حق مارا جائے، اس کو پورا حق نہ دیا جائے، تو پھر جس کا حق نہ دیا جائے گا وہ لڑے گا، وہ حق مانگے گا، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ ولا تقعدوا بكل صراط، اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر، توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، تم روکتے ہو اور تم توعدون، تم ڈراتے ہو اور روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ من آمن، جو بندہ ایمان لائے، وتبغونها عوجا، اس کے لیے تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، کہ خود بھی تم نہیں آتے اور لوگوں کے لیے ٹیڑھا پن، لیکن یعنی دین کے اندر، اسلام کے اندر اعتراضات پیدا کرتے ہو، ایسی ایسی باتیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، یہ چیزیں تم کرتے ہو۔ آج بھی کئی لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا، خود بھی نہیں آنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ عوجا، ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو۔ وذکروا، اور یاد کرو تم، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو تم کیسا انجام تھا فساد کرنے والوں کا۔ اس سے ہمیں بھی نصیحت ملتی ہے کہ ہم قلیل تھے جب پاکستان نہیں بنا تھا، ہم جو قلت میں تھے، ہم کافروں کی حکومت کے ماتحت تھے، ہم نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں اپنی حکومت دے، اللہ نے اسلامی حکومت دی، ہمیں ملک دیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ وہی جرم، وہی خرابیاں جو وہاں تھیں یہاں بھی شروع کر دیں۔ فانظروا کیسے، اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فساد نہیں کرنا، ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، چاہے کم منافع ملے، نقصان آئے، جو مرضی ہو جائے، حرام کا پیسہ نہیں لے جانا، حرام کا لقمہ ہم نے اپنے بچوں کو پیٹ میں نہیں ڈالنا، 2 نمبری نہیں کرنی، رشوت، سود، بد دیانتی، خیانت، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کر بیچنا، یہ ساری چیزیں زمین میں فساد کرنے والی ہیں، اور ایسے لوگوں کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور بے شک، اور اگر کانا ہے، طائفتٌ، ایک گروہ، منکم، تم میں سے، آمنو، جو ایمان لایا، بالذی، اس پر، ارسلت بہ، کہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وطائفتٌ، ایک گروہ ایسا بھی ہے، لم یؤمنو، جو نہیں ایمان لایا، فاصبروا، پس تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر لے اللہ، حتیٰ کہ فیصلہ کرے اللہ، بیننا،
ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، وہوا خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک گروہ ایمان لایا ہے اور ایک نہیں لایا، اب کون حق پر ہے، کون فلاح پانے والا ہے، کون سا گروہ کامیاب ہونے والا ہے؟ اس کے لیے میں بھی انتظار کروں، تم بھی انتظار کرو، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے، کون فلاح پانے والا ہے اور کون ہے جس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فلاح پانے والوں میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آپ اپنا جو بھی سوال ہو سبق کے متعلق یا کوئی بھی دینی رہنمائی آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔